حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں اور گناہ بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا، میں پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہی کلمات کہہ لو۔ اس نے کہا، میں پھر گناہ کر جاتا ہوں۔ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ جس نے دن میں 70 بار گناہوں کو کیا پھر یہ کلمات کہے، تم سے شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ ان کلمات کی فضیلت و رحمت اس طرح بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، ان کلمات کہنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں میری زیارت کی سعادت نصیب ہوگی، اور اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہوں۔ فرمایا، سچے دل سے یہ کلمات کہو، تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور گناہ، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ موڑنا، اور پاک دامن مسلمان بے خبر عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو نجاشی نے اپنے مذہب کے علماء کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی بلایا اور کہا، اس دین میں کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو اور میرے دین میں داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی اور قوم کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر فرمائی، اے بادشاہ، ہم اہل جاہلیت میں گرفتار تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا مالدار شخص کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کے نسب کو جانتے تھے اور اس کی صداقت اور امانت اور پاک دامنی کے معترف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اس کی توحید بیان کریں، اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم جن بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے، قتل و غارت اور حرام سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اور ہم کو بے حیائی کے کام یعنی جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر ہم اس پر ایمان لائے اور جو احکامات وہ لے کر آئے اس کی ہم نے پیروی کی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 2 یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نبی کے پاس چلو، ان سے کچھ سوالات کریں۔ دوسرے نے کہا، ان کو نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی تو 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا کی ہیں، وہ 9 آیات کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، نہ حق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بے قصور کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، اور کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جنگ کے دوران پیٹھ نہ موڑو، اور اسے یہود تم بالخصوص ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آدمی
آدمی کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن پاک سیکھا، سکھایا اور پڑھا اور اسے لا کر نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، پس وہ تجھے کہا گیا۔ پھر حکم الہی سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے فراخی سے رزق عطا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کی گئی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ جس جگہ مال کا خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیری رضا کے لیے اسے ہر جگہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تیرا مطلب یہ تھا کہ تجھے بھی کہا جائے، پس وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بحوالہ حدیث مسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے، اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے اسے دیکھیں گے تو پکارا جائے گا انہیں واپس بھیج دو، یعنی جنت سے نکال دو، جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑی حسرت کے ساتھ واپس ہو جائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے اے رب کریم اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو ہم پر آسان ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہمارا مقصد ہی یہ تھا، اے بدبختو جب تم تنہا ہوتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے تھے، جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے، لوگوں سے تم ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے، لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے کہ یہ کام میری خوشنودی و رضا کے لیے ہے یا شہرت و ریا کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے مومن کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی ہلاکت خیز سنسان جنگل میں اپنی سواری پر جائے جس پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو سواری کہیں جا چکی ہو، وہ اس سواری کو تلاش کرتا رہے حتیٰ کہ اس کو سخت پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر میں پہلے تھا، وہ کلائی پر اپنا سر رکھ کر لیٹے گا، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کی سواری ہوتی ہے اور اس پر اس کی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ کرنے پر اس شخص کی سواری اور زاد راہ کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بحوالہ حدیث مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے مغفرت طلب کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس سے قبل کہ رکاوٹ پیدا ہو، نیک اعمال میں جلدی کرو، آپس میں صلہ رحمی سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، نیک بخت ہو جاؤ گے، صدقہ زیادہ دیا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا، نیکی کا حکم دو تمہیں پناہ حاصل ہوگی، بری باتوں سے روکو تاکہ تمہاری مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جس نے ہر گناہ پر استغفار کیا تو اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا ہے اگرچہ اس نے دن میں 70 بار اس گناہ کو کیا ہو۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیمار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا،
اسی وقت اسے صحت یابی عطا ہو گئی۔ ایک اور آدمی اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا اور پوچھا کہ کیا حالت ہے، کس طرح صحت عطا ہوئی؟ اس نے کہا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ آ گئے تھے اور سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے مجھے صحت عطا ہوئی ہے۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ پھر وہی بیماری لاحق ہو گئی جس سے وہ مر گیا۔ اس کا سبب بد اعتقادی تھی۔ آدمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا چاہیے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہیے، اگر ہاتھ پھیرا جائے تو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نہ سناؤں؟ خادم نے عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے، پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھیں جس سے سینے پر رسی کے نشانات نظر آتے تھے، جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈیاں اور غلام آئے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لیں تو کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے میری بات مان لی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بغیر بات چیت کیے لوٹ آئیں۔ دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با نفس نفیس گھر تشریف لائے اور استفسار کیا، کل تم کس کام کے لیے آئی تھیں؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ خود ہی چکی پیستی ہیں، پانی بھی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں، اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ایک خادم مانگ لائیں تاکہ کام کاج میں کچھ سہولت حاصل ہو۔ میری عرض سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے خادم حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، جی بابا حضور۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے یہ میں نے دعا کہی میں کام کرنے میں دشواری محسوس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی تھکاوٹ آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اجیال دار غریب عابد تھا۔ غریبی اس قدر بڑھی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بامر مجبوری اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے باہر بھیجا۔ وہ ایک تاجر کے گھر کے دروازے پر آئی اور اس سے کچھ مانگا تاکہ بچوں کو کھانا کھلائے۔ اس آدمی کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دوں گا، مگر اپنا آپ میرے قابو میں دے دو۔ وہ عورت خاموشی سے گھر کو واپس آ گئی، لیکن جب واپس آ کر بچوں کی حالت دیکھی کہ بھوک سے قریب المرگ ہیں تو مجبور ہو کر دوبارہ اس آدمی کے پاس پہنچ گئی اور دستے سوال دراز کیا۔ اس نے کہا، میری بات مانتی ہو؟ عورت نے کہا، ہاں۔ جب خلوت ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، قریب تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ جائے۔ آدمی نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا، میں خدا تعالی سے ڈرتی ہوں، اگر مجھے مجبوری کھینچ کر تیرے پاس نہ لاتی تو میں کبھی بھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتی۔ اس آدمی نے متعجب ہو کر کہا، تو اس فکر و فاقے کے وجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ عورت بہت سا مال لے کر اسے دعائیں دیتی ہوئی بچوں کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں یعنی اس تاجر کو بتا دیں کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ اس شخص نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس گناہ سے بچنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جس نے ہر گناہ پر استغفار کیا تو اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا ہے، اگرچہ اس نے دن میں 70 بار اس گناہ کو کیا ہو۔ باحوالہ حدیث ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو،
اس سے قبل کے رکاوٹ پیدا ہو۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، آپس میں صلہ رحمی سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، نیک بخت ہو جاؤ گے۔ صدقہ زیادہ کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا۔ نیکی کا حکم دو، تمہیں پناہ حاصل ہوگی۔ بری باتوں سے روکو تاکہ تمہاری مدد کی جائے۔ کسی شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں گناہ کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کر لو۔ اس نے کہا، میں پھر گناہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار پڑھ لو۔ اس نے کہا، میں پھر گناہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر استغفار کرتے جاؤ، حتیٰ کہ شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مژدہ جاں فضا پاتے ہیں۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی نگہبانی کرنے والے۔ اے حبیب، ان مومنوں کو جنت میں میری زیارت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کی اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ توبہ سے سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب کریم سے، پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف وہ لطف اندوز کرے گا۔ زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک توبہ کرنے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب کریم دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنے والا بنائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سچے دل سے با کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔